السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس ویڈیو کی مدد سے زمانہ اور زمانے کی قسمیں دیکھیں گے۔ ٹینسز، زمانہ اور زمانے کی قسمیں۔ زمانے کی قسمیں: نمبر 1 زبان ماضی، نمبر 2 زبان حال، نمبر 3 زمان مستقبل۔ پہلا ہے زمان ماضی۔ تعریف کچھ اس طرح ہے: ایسا جملہ جس میں فعل کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہو اسے زمان ماضی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے: ٹیپو سلطان سچے محب وطن تھے، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ زمان ماضی کی قسمیں: زمان ماضی کی کل 8 قسمیں ہیں، جس میں نمبر 1 ہے ماضی مطلق۔ ایسا جملہ جس میں فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا لیکن وقت کا تعین نہ ہوا ہو اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ عارف نے آم کھایا، محسن نے نماز ادا کی۔ نمبر 2 ماضی استمراری۔ ایسا جملہ جس میں فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں بار بار ہوا اسے استمراری کہتے ہیں۔ وہ روزانہ اسکول آتا تھا۔ نمبر 3 ماضی ناتمام۔ ایسا جملہ جس میں فعل سے ظاہر ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں مکمل نہیں بلکہ جاری تھا اسے ماضی ناتمام کہتے ہیں۔ بارش ہوتی رہی، ہم بھیگتے رہے۔ نمبر 4 ماضی قریب۔ ایسا زمان ماضی کا جملہ جس کے فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام قریب ہی میں ختم ہوا ہو اسے ماضی قریب کہتے ہیں۔ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ آئیے آگے کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 5 ہے ماضی بعید۔ ایسا زمان ماضی کا جملہ جس کے فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام ختم ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ ہم ممبئی گئے تھے۔ نمبر 6 ماضی احتمالی یا شکی۔ ایسا زمان ماضی کا جملہ جس میں کام کے ہونے کے امکانات شک کے ساتھ پائے جائیں اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ اس نے کتاب خریدی ہوگی۔ نمبر 7 ماضی تمنائی۔ زمان ماضی کا ایسا جملہ جس میں فعل کے پورے ہونے کی تمنا یا آرزو پائی جاتی ہے اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ کاش ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے۔ نمبر 8 ماضی شرطیہ۔ زمان ماضی کے جس جملے میں فعل کا پورا ہونے کا انحصار کسی شرط پر ہو اسے ماضی شرطیہ کہتے ہیں۔ ماضی شرطیہ کے جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، پہلے جز میں شرط اور دوسرے میں نتیجہ ہوتا ہے۔ کاشف لکھ رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ اب دوسری قسم کی طرف آئیے، زمان حال۔ اس کی تعریف: ایسا جملہ جس میں فعل کا تعلق موجودہ زمانے سے ہو اسے زمان حال کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے: کاشف لکھ رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ آئیے اب زمان حال کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ زمان حال کی 4 قسمیں ہیں، جس میں نمبر 1 جو ہے حال مطلق۔ ایسا جملہ جس کے فعل سے ظاہر ہو کہ کام موجودہ زمانے میں ہوا لیکن کام کے وقت کا تعین نہ کیا جا سکے وہ حال مطلق کہلاتا ہے۔ وہ سچ بولتا ہے، شاکر پڑھتا ہے۔ نمبر 2 حال تمام۔ ایسا جملہ جس کے فعل سے ظاہر ہو کہ کام موجودہ زمانے میں ابھی مکمل ہوا ہے اسے حال تمام کہتے ہیں۔ میں مضمون لکھ چکا ہوں۔ اب آئیے نمبر 3 کی طرف، حال ناتمام۔ ایسا جملہ جس کے فعل سے یہ ظاہر ہو کہ کام موجودہ زمانے میں جاری ہے مکمل نہیں ہوا اسے حال ناتمام کہتے ہیں۔ باغ میں کلیاں کھل رہی ہیں، وہ مدرسہ جا رہا ہے۔ حال احتمالی یہ چوتھی مثال ہے۔ ایسا جملہ جس کے فعل میں شک پایا جائے اسے حال احتمال کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ احمد سو رہا ہے، شاید آج آمینہ آ جائے۔ اب آئیے زمان مستقبل کی طرف۔
تیسرا نمبر ہے زمان مستقبل۔ اس کی تعریف: ایسا جملہ جس میں فعل کا تعلق آئندہ زمانے سے ہو اسے زمان مستقبل کہتے ہیں۔ ہم سب مدینہ جائیں گے، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ زمان مستقبل کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، جس میں نمبر 1 ہے مستقبل مطلق۔ فعل کا وہ زمانہ جو آنے والے زمانے میں کسی وقت نہیں کام کا ہونا ظاہر کرے اسے مستقبل مطلق کہتے ہیں۔ قیامت کے دن سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ نمبر 2 مستقبل تمام۔ فعل کا وہ زمانہ جس میں آنے والے وقت میں کام کے مکمل ہونے کا پتہ چلتا ہے اسے مستقبل تمام کہتے ہیں۔ 2 سال بعد کاشف کی عمر 12 سال ہو جائے گی۔ نمبر 3 مستقبل ناتمام۔ فعل کا وہ زمانہ جس میں آنے والے وقت میں کام کے جاری رہنے کا پتہ چلتا ہے اسے مستقبل ناتمام کہتے ہیں۔ میں ہر حال میں کوشش کرتا رہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے زمان حال، ماضی اور مستقبل کی قسمیں، جس میں تعریفوں کے ساتھ مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایجوکیشنل گروپ میں خاص طور پر اس کو شیئر کریں جس سے بچوں کو فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔